وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل ان سے پوچھئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا تم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا اور الہ ہے، یأتیکم بدیاء، جو تمہیں روشنی لا دے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن دونوں بنائے، اور دونوں ہی کی انسانوں کو ضرورت تھی، اور ان میں مسلسل تبدیلی کی ضرورت بھی تھی، رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد رات آئے، اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ انسان اکتائے نہیں، انسان کے لیے مشکل یا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ لیکن اگر بفرض محال سوچو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو تم دن کی روشنی کیسے لاؤ گے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے کہ جو یہ کام کر دے تمہارا؟ کیونکہ الہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس حکومت ہو، کلی حکومت، فرما روائی کا اختیار ہو، جو کائنات کی تدبیروں میں اپنی مرضی کر سکتا ہو۔ کتنی زبردست دلیل ہے نا یہ توحید کی کہ اللہ ایک ہی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو رات دن کی یہ ترتیب باقی نہ رہتی۔ تو سوچو اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے، سرمد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ، دائمی، اگر ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ سے مراد قیامت کے دن تک کے لیے رات بنا دے، یعنی دن آئے ہی نہ، تو کیا کوئی اور ہے تمہارے پاس جو تمہارا دن لے آئے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ یہ بتائیے رات اور دن کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کس کی گردش سے؟ زمین کی گردش سے، اور زمین کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو کسی انسان کے ہاتھوں گھمائی جا سکتی ہو، اور پھر یہ گردش بھی نہ ضرورت سے زائد تیز ہے نہ کم ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ گردش بھی اس کی ایک تو محوری گردش ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کا چکر پورا ہوتا ہے، پھر ایک اور طرح بھی گھومتی ہے۔ تو اس گردش کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ گردش ذرا تیز ہو جائے تو کیا ہو؟ 24 گھنٹے کی بجائے دن کتنا ہو جائے؟ اس سے چھوٹا ہو جائے، اور اگر چھوٹا ہو جائے تو آپ کی نیند کیسے پوری ہوگی؟ اور نیند پوری کرنے کے بعد کام کس وقت کریں گے؟ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے نا کہ سیدھی سادھی عقل رکھنے والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بال خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا، یا ایک لٹو خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا رہتا۔ بچے کھیلتے ہیں نا بال سے یا لٹو سے، تو اگر آپ اس کو گھمائیں، ہاتھ سے گھمائیں یا کسی بھی چیز سے، تو گھومنے کے بعد پھر رک جائے گا۔ مشین سے چلائیں تو بجلی ختم ہو جائے گی، یا بیٹری یا سیل اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی سوچا تم نے وہ کون سی بیٹری، اس کا چارجر کون، وہ کہاں سے کون چارج کرتا ہے کہ جو مستقل طور پر اس کو حرکت میں رکھے ہوئے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو موو کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے، اور مستقل طور پر مسلسل آئے چلے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تو ہر جگہ دلائل موجود ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ زمین ایک جگہ ٹھہر جائے، گردش چھوڑ دے،
اور زمین کے ایک حصے پر قیامت تک کے لیے رات آ جائے، کون ہے جو تمہاری یہ زمین گھمائے اور پھر دوسرا حصہ سورج کے آگے جائے اور دن نکلے؟ کتنی بڑی نعمت ہے جو روز ہم کو ملتی. اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اکٹھے ہو کر دھکا لگائیں اور زمین کو چلانے کی کوشش کریں تو چلا سکتے نہیں. کوئی بجلی پیدا کریں، کوئی اور تدبیر کریں کہ زمین کو گھومتا رہنے دیں، نہیں گھما سکتے. اور پھر وہ بھی ایک خاص رفتار میں. سارے انسانوں کو پہلے تو اس بات پہ راضی کرنا ہی مشکل ہوگا کہ کس ڈائریکشن پہ گھمائیں اور کتنا تیز گھمائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا جس کو تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم مروب ہوتے، امپریس ہوتے. ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں سے مروب ہوتے رہتے. فلاں اتنا بڑا، فلاں کے پاس اتنی دولت، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا حسن ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے. کن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ اور جس سے واقعی متاثر ہونا چاہیے، جس کے آگے تو پھر جھک ہی جانا چاہیے، اس کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر فرمایا قل ارأیتم، ایک اور سوال ہے، ان ذرا پوچھئے ان سے، کبھی سوچا تم نے، غور کیا تم نے؟ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر بنا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، کہ وہ تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فی، کہ تم سو سکو، سکون پاؤ اس میں، آرام کر سکو. افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تبصرون میں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے نا. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرتے؟ کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ اپنے خوف، محبت، خوشی، غم، ان سارے جذبات کو اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے کہا افلا تسمعون، یہاں فرمایا افلا تبصرون. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رات کی بات تھی وہاں اگر یہ کہا جاتا افلا تبصرون تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کیسے دیکھیں؟ فرمایا افلا تسمعون، تو سن کے دیکھو. اس سے کتنی بڑی بات پتہ چلتی کہ جو شخص پڑھ نہ سکتا ہو وہ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور صرف پڑھ کے ہی نہیں، سن کر بصیرت جاگتی ہے انسان کی. اور جہاں دن کی بات ہے تو وہاں افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی وہ ساری قدرتیں اور وہ کمالات تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتے؟ یہ دن اور رات کی آمد اور رفت کے فائدے، کیا تم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا؟ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سجھائی نہیں دیتا تو سنائی بھی نہیں دیتا. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ ابتدائی حقیقتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس گردش سے نہ صرف یہ کہ دن اور رات بدلتے ہیں بلکہ موسم بھی بدلتے ہیں، کیونکہ زمین کی گردش دوہری ہے، ایک تو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 66.5 کے زاویے پہ جھکی ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہو تو موسم نہ بدلیں. کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے، اور کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یعنی اس میں صرف حیرت کا پہلو یہ نہیں کہ رات اور دن آ جاتے ہیں، بلکہ رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا بھی، اور پھر زمین پر موسموں کا بدلنا بھی. یہ اللہ کے سوا کون کر رہا ہے؟ آپ کے بس میں ہوتا تو سردی جانے نہ دیتے، اور بس میں ہوتا تو جانے کے بعد آنے نہ دیتے. لیکن اپنے بس میں کچھ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ افلا تبصرون اور افلا تسمعون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان حق کو پہچاننے کے لیے اپنی ساری فیکلٹیز کو، سارے سینسز کو استعمال کرے. اور پھر یہ کہ اگر وحی کے ذریعے جو ہدایت انسان کو ملی ہے اس کو نہ بھی سنے، پڑھے، دیکھے، تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر، سن کر بھی انسان حق تک پہنچ سکتا ہے. یعنی انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے جہاں وحی الہی کام آتی ہے وہاں
اس کی اپنی سینسز بھی کام آتی ہیں. اگر کسی تک وحی نہیں پہنچی تو عقل کی بنیاد پر بھی اس کا امتحان ہوگا. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. یعنی رات کو سکون پاؤ اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی رات اور دن دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور رات کو تاریک اس لیے بنایا کہ لوگ آرام کر سکیں، سو سکیں. اور اگر اللہ تعالیٰ رات نہیں بناتے اور لوگوں کو اپنے سونے جاگنے کے اوقات خود طے کرنے پڑتے تو پھر وہی مسئلہ پیش آتا کہ سب اس پہ متفق ہی نہیں ہوتے. کوئی کہتا مجھے تو یہ وقت سونے کے لیے سوٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کو کچھ اور کرتا. تو آپ دیکھیں تو ہمارے دن رات کی روٹین اور ٹائم ٹیبل کس قدر متفرق ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بھی دنیا میں چھوڑی ہیں. اس زمین پہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب بھی 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. اور وہ کس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ دن ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کا جو، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی روشنی رہتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے سونے کا وقت ایک ہو گیا، وہ تو ویسے ایک نہیں بھی انہوں نے کیا اپنی مرضی کر کے، لیکن جو پرندے وغیرہ اور دیگر جانور جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور ان کی اس ہم آہنگی کی وجہ سے زمین پر کتنا سکون ہے. اگر رات کو پرندے چہچہانے لگتے اور شور مچانے لگتے اور شیر دھاڑنے لگتے تو پھر ساری نیند برباد ہو جاتی. تو اس کو کیا قرار دیا اس سارے نظام کو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ تم اپنے کام کاج ٹھیک طریقے سے کر سکو. کیونکہ رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان دن کو صحیح طور پہ کام کر نہیں سکتا. فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کو ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس نعمت کا سوچا تک ہو؟ ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، اب دن گزر گیا، اب رات آنی چاہیے. شکر تو نہیں ادا کرتے. اسی لیے ہمیں خاص طور پر صبح شام کی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ دن کے چڑھتے اور رات کے ڈھلتے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اس میں اگر آپ دعاؤں پہ غور کریں تو بہت سی دعاؤں میں محض شکر ہے. مثلا اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى کلمة الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملة عرشک وملائکتک وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. یہ تمام اذکار جو ہیں یہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جب شام ڈھل جاتی ہے تو اس وقت بھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان سب کو پکارے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پکاریں گے. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. پچھلی آیات کو اگر آپ غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ آغاز اور انتہا ایک ہی جملے سے ہو رہی ہے. آغاز میں بھی کیا تھا آیت 62 میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، پھر شرک کی تردید میں دلائل دے کر ساری بات سمجھا کر آخر میں دوبارہ پکار آتی ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، رب تو میں ہوں، دوسروں کو کہاں سے شریک کر لیا تم نے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے، کھینچ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ.
اس گواہ سے مراد اس امت کا پیغمبر ہوگا، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت سے الگ کھڑا کریں گے۔ تصور میں لائیں، اب ذرا امیجن کریں، قیامت کا دن ہے، بہت سی امتیں آئیں، ہر امت کا پیغمبر بھی اپنی امت کے بیچ میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس پورے مجمع میں سے، اس امت کے پورے افراد میں سے پیغمبر کو نکال کے باہر الگ کھڑا کریں گے، سمجھ رہے؟ الگ کر لیں گے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ کس بات کی دلیل؟ شرک کی دلیل، یعنی میرے پیغمبروں نے تو تم کو توحید کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، اوروں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، تو اب اس کی دلیل پیش کرو۔ لیکن کہاں سے دلیل پیش کریں گے؟ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے۔ کون جان لیں گے؟ مشرک۔ کیا؟ ان الحق للہ، کہ حق اللہ کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے، ان کی ساری تعویلیں، دلیلیں، بہانے، سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی بحیثیت گواہ کے نکالا جائے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ پیغمبر کی سچی پیروی کرنے والے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ۔ قیامت میں وہ بھی خدا کے گواہ بن کر کھڑے کیے جائیں گے، اور جن قوموں اور جن لوگوں تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے بارے میں وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ ان کا پیغام سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، کیسا سلوک کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو حق بات پہنچاتے ہوئے بہت شرم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مانے کہ نہ مانے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ اپنے جھٹلائے جانے کا، اپنی بےزتی کا، یا کچھ اور بھی؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ مثلاً آپ کسی کو توحید کی بات بتانا چاہتے ہیں، آپ نہیں بتا پا رہے، کیوں نہیں بتا رہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ اس ڈر کا نام کیا ہے؟ کاہے کا ڈر؟ اپنی بےزتی کا ڈر۔ تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنی بےزتی کے ڈر سے کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا، میری مانی نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر مجھے یہ کوئی گارنٹی دے دے جو کوئی نہیں دے سکتا کہ دوسرا مان جائے گا، تو پھر میں جلدی سے جا کے بتاتا ہوں۔ تو پھر اللہ کی بات تو نہیں نا، پھر تو اپنے نفس ہی کی بات ہے کہ جہاں آپ کو عزت ملے، جہاں آپ کے سننے اور چاہنے والے بہت ہو، وہاں تو آپ پہنچائیں، اور جہاں آپ کو جھٹلائے جانے کا ڈر ہو، وہاں آپ بات ہی نہ بتائیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہو۔ اس کی راہ میں جتنا ٹوٹیں گے، جتنی بےزتیاں کروائیں گے، اتنے منجھتے جائیں گے، لیکن اتنا حوصلہ کس میں ہو؟ اور ایک اور بات ہے کہ ضروری نہیں بے عزتی ہی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارا اپنا ہی ایک خود ساختہ خوف ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو ہم بہت چاہتے ہیں نا، اور سب سے بڑھ کے تو اسی کو پوچھتے ہیں کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے، تھوڑی دیر پہنچا کے تو دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا مت اتراؤ، مال و دولت پہ فخر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں، پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں سے قارون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی باقی صورت اور اس دور کے حالات سے کیا مناسبت تھی، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 58 میں گزرا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم تباہ کر چکے ہیں،
کہ جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، یعنی اپنے مال و دولت کا انہیں بہت غرور اور تکبر ہوا تھا. سو دیکھو وہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. بڑے بڑے گھر مضبوط قلعوں کی طرح بنا کے چھوڑ گئے، وہ خود تو چلے گئے، ان کے گھر ان کے آثار کے طور پر پیچھے موجود ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے رہنے کے قابل نہیں، کھنڈر بن چکے ہیں. آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. ایسی قومیں جن کے اندر یہ تکبر اور غرور آیا بے شمار تھیں. ان قوموں کا بت اور معبود ان کا مال و دولت تھا، اور مال و دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر وہ پیغمبروں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو جھٹلایا کرتے تھے. انہی قوموں میں ایک جیتی جاگتی قوم اس وقت کی قریش مکہ تھی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا عذر بھی یہی تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو عرب قبائل ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کا مال و دولت اور سرداری جاتی رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ قریش کے اکثر سردار بہت مالدار تھے، سود خوری ان کے ہاں عام تھی. بہت سے لوگ شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرتے، تجارت کرتے. ان کے تجارتی قافلے شمال اور جنوب کی طرف جاتے. سورۃ قریش میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس میں رحلۃ الشتاء والصیف یعنی سردیوں اور گرمیوں کا ٹرپ یا سفر، یعنی اس سے مراد کیا تھی؟ ان کا تجارتی سفر. موسم کی مناسبت سے وہ تجارت کے لیے مختلف علاقے بھی منتخب کرتے. پھر مکہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے لوٹ مار سے بھی محفوظ رہتے. اس کے علاوہ مکہ خود بھی ایک تجارتی منڈی بنا ہوا تھا. وہاں سوق اوکاز اور ظلم جنہ کے بازار لگتے تھے. دنیا بھر سے تجارتی سامان وہاں آتا. پورے عرب کے لوگ وہاں حج کرنے آتے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور خرید و فروخت کا کام بھی کیا کرتے تھے. ان کے ہاں ہر وقت مال و دولت کی باتیں ہوتی. انتہائی مادہ پرستانہ ذہن تھا، بہت مٹیریلسٹک لوگ تھے، اور کسی شخص کی بزرگی اور عزت کو صرف دولت کے پیمانوں سے ناپتے. کون کتنا بڑا ہے؟ ان کے ہاں اس کا معیار کیا تھا کہ کس کے پاس دولت کتنی ہے، مال کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی انہیں اعتراض کیوں تھا کہ آپ نسبتاً ایک غریب گھرانے سے تھے. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کتاب ان دو بستیوں کے کسی بڑے پر کیوں نہیں نازل ہوئی. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ یہ کتاب ان دو بستیوں کے کسی بڑے انسان پر، یعنی کسی بڑے مالدار انسان کے اوپر کیوں نہیں اتری تھی. پھر ان مالدار انسانوں میں بھی ابو لہب جو تھا وہ انتہائی مالدار تھا. کہتے کہ مکہ کے دو لوگوں میں سے ایک تھا جو سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اسی مال کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زیادہ شدت سے کرتا تھا، کیونکہ مال کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے نا، تو وہ اس قوت کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا. نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ اس کی بیوی بھی اپنے گلے کے ہار کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کو بھی بیچ ڈالوں گی. اسی لیے سورۃ لہب اتری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا اور جو کچھ اس نے کمایا. اور پھر اس کی بیوی کے بارے میں کیا کہا کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں یا ایندھن چننے والی تھی، اس کے گلے میں بھی مونج کی رسی ہوگی، یعنی جہنم میں، اور وہ بھی اس بات کی علامت کے طور پر کہ اسے اپنے ہار پہ بڑا مان تھا، اور ہار کی وجہ سے وہ بہت اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی اور دکھاوا کرتی. اور جہاں وہ ایک طرف اس ہار کی محبت میں مبتلا تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کے خلاف اتنا بغض رکھتی تھی کہ اس ہار تک کو بیچنا چاہتی تھی. تو ان کا انجام دنیا میں ہی دکھا دی گیا. قرآن پاک میں ایک شخص ہے صرف جس کا نام لے کر اس کی شدید برائی بیان کی گئی، اور پھر دوسرا یہ قارون ہے کہ جو مسلمان قوم میں سے تھا،
لیکن مال کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر جو بگاڑ آیا تو اس کا ذکر اس انداز میں یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عموماً کزنز کے اندر ایک خاص قسم کی جیلسی بھی پائی جاتی۔ چونکہ مالدار یہ تھا اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مل گئی، تو دو بھائیوں کو یا دو کزنز کو جب نبوت ملی تو اس کو بہت حسد ہوا کہ میں زیادہ مال رکھتا تھا، نبوت تو میری طرف آنی چاہیے تھی، ان کو کیوں اہمیت ملی؟ اسی قسم کی جیلسیز کا شکار اہل مکہ بھی تھے۔ تو چونکہ قارون کے کردار میں اور اہل مکہ کے سرداروں کے کردار میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی، تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی بائی برتھ یہ مسلمان تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور ضد اور آپ کے حکم کی مخالفت کی بنا پر فرعون اور حامان کے ساتھ اس نے دوستی کر لی اور آپ کا دشمن ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 200-250 لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اپنے مال و دولت کی بنا پر اس نے فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 23 اور 24 میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام سب کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور قبطیوں کے لیے بھی، اہل مصر کے لیے بھی، لیکن ان کے یہ 3 نمائندے تھے اور یہ بھی فرعون اور حامان کے ساتھ جا ملا تھا، اس لیے اس کا نام بھی انہی کے ساتھ لیا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے اور سخت جھوٹا ہے۔ تو گویا قارون بھی وہی زبان بولتا تھا جو فرعون اور حامان بولتے تھے، انتہائی مالدار تھا اور اس مال پر بہت فخر اور غرور اور تکبر بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے انجام کا ذکر کیا ہے اس رکوع میں یا ان آیات میں۔ اس دور کے مکہ کے لوگوں کو اور پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ کوئی بھی شخص مال کی بنا پر کبھی تکبر نہ کرے، حق کو نہ جھٹلائے، کیونکہ جب انسان کی شامت آتی تو مال اس کو بچا نہیں سکتا، جیسے مال قارون کے کام نہ آیا۔ تو آئیے اب اس کی کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔